دوستو، اسرائیل پوری دنیا میں ہار رہا ہے اور فلسطین کا مقدمہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب غزہ پر حملے ہو رہے تھے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھی، معصوم بچے اور خواتین شہید ہو رہے تھے، تو دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو پھر ظالم کو کھلی چھوٹ کیوں مل رہی ہے؟ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ حق سچ میں موجود ہے تو پھر مظلوم اتنا بے بس کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ یہی سوال تاریخ میں کربلا کے وقت بھی اٹھا تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ طاقتور جیت گئے اور حق ہار گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اصل کامیابی حق کی تھی۔ آج ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ غزہ جنگ کے آغاز میں دنیا کی پبلک کیا تھی اور آج کیا ہے۔ کیسے اسرائیل جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اپنی امیج اور سافٹ پاور کھوتا چلا گیا، اور کیسے فلسطین کا مقدمہ دنیا بھر میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ اس تبدیلی کی تازہ مثال امریکہ کے نیو یارک میں ہونے والے ڈیموکریٹک پرائمری الیکشن ہے۔ یہاں موجودہ کانگریس مین ڈین گولڈمین، جو اسرائیل کے مضبوط حامی سمجھے جاتے تھے، اپنی ہی جماعت کے اندر سخت چیلنج کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں بریڈ لینڈر میدان میں آئے، جنہیں زہران ممدانی جیسے پرو فلسطین رہنما کی حمایت حاصل تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نواز بیانیے کو دھچکا لگا اور فلسطینی حقوق کے حق میں آواز اٹھنے والے حلقوں کو تقویت ملی۔ یہ صرف ایک الیکشن نہیں تھا، بلکہ بدلتی ہوئی پبلک سینٹیمنٹ اور نئی پولیٹیکل ریالٹی کا اظہار تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ غزہ کے بعد امریکی سیاست میں بھی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پہلے جیسی مقبول نہیں رہی۔ دوسری مثال امریکی سیاست کے اندر ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اسرائیل کو امریکی پالیسی کا سب سے طاقتور اتحادی سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ حالات میں کئی ایسے مواقع سامنے آئے جہاں اسرائیل کو وہ مرکزی حیثیت نہیں ملی جس کی اسے توقع تھی۔ ایران کے حوالے سے ہونے والی سفارتی پیش رفت اور مختلف معاملات میں اسرائیل کے تحفظات کو مکمل اہمیت نہ ملنا اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کے اندر بھی مفادات اور ترجیحات تبدیل ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ریپبلکن حلقوں میں بھی اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید سنائی دینے لگی ہے۔ یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ پاور پالیٹکس میں بھی اسرائیل کی انفلوئنس پہلے جیسی غیر متنازع نہیں رہی۔ برطانیہ میں بھی غزہ جنگ کے اثرات واضح طور پر دیکھے گئے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو متعدد داخلی مسائل کا سامنا تھا، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی مقبولیت میں کمی کی ایک بڑی وجہ غزہ کے معاملے پر ان کا موقف بھی تھا۔ برطانیہ کے لاکھوں ووٹرز چاہتے تھے کہ فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے زیادہ مضبوط آواز اٹھائی جائے، مگر انہیں محسوس ہوا کہ حکومت اسرائیل پر تنقید سے گریز کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف حلقوں میں ناراضگی بڑھی اور سٹارمر کو شدید سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ
یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پبلک اوپینین اور ڈیموکریٹک پریشر اب پہلے سے کہیں زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یورپ میں اگر کسی ملک نے سب سے واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا تو وہ اسپین تھا۔ ہسپانوی قیادت نے فلسطینی عوام کے حقوق کے حق میں کھل کر آواز بلند کی اور عالمی سطح پر اسرائیلی اقدامات پر تنقید کی۔ اسپین کا یہ رویہ صرف ایک سفارتی بیان نہیں تھا بلکہ یہ اس وسیع تبدیلی کی علامت تھا جو دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج کئی ممالک اور عوامی حلقے فلسطین کے مسئلے کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ اسپین نے ثابت کیا کہ فارن پالیسی صرف طاقت کے تابع نہیں ہوتی بلکہ اصولوں اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر بھی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ دوستو، تاریخ ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ وقتی طاقت اور مستقل کامیابی ایک ہی چیز نہیں ہوتی۔ کربلا میں بھی بظاہر طاقتور جیتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن وقت نے فیصلہ حق کے حق میں دیا۔ غزہ کے معاملے میں بھی ابتدا میں بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ فلسطین کا مقدمہ ختم ہونے جا رہا ہے لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے لیے ہمدردی بڑھی ہے۔ اسرائیل کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بہت سے وہ لوگ جو پہلے خاموش تھے اب کھل کر بول رہے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا نظام انسانوں کی جلد بازی کے مطابق نہیں چلتا بلکہ اپنی حکمت کے مطابق چلتا ہے۔ حق کا سفر کبھی کبھی طویل ضرور ہوتا ہے، لمبا ضرور ہو جاتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، مستقل طور پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مایوسی کے بجائے صبر، استقامت اور حق پر یقین رکھنے والے لوگ آخرکار تاریخ کے فاتح بنتے ہیں۔